بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں اداریہ نیوز۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے یوتھ اور یوتھ کے کچھ مسائل کے بارے میں کہ آخر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ پاکستانی یوتھ باقی ممالک کی یوتھ سے ذرا پیچھے رہ گئی ہے۔ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب خالد مجید صاحب۔ السلام علیکم، کیا حال ہے سر آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک۔ میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان میں یوتھ کا کیا کردار ہے؟ بہت شکریہ مریم، آپ نے ایک اچھے موضوع پہ بات کرنے کے لیے بلایا۔ پہلے ہوتا تھا کہ تعلیم اور تربیت کردار بہت اچھا ہے، لیکن اس کردار کے مطابق اگر تعلیم حاصل کی جائے تو یقیناً آنے والا کل بہت اچھا ہوگا۔ یوتھ کو، ہمارے بچوں کو، یوتھ تو آپ لوگوں نے کر دیا نا، بچوں کو، جو پڑھنے والے بچے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جہاں باقی سب چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں وہ اپنی تعلیم، اپنی تربیت اور علمیت پر فوکس کریں۔ جب انہیں یہ سب چیزیں آئیں گی تو یقیناً وہ بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے۔ سر، تعلیم سے مجھے یہ یاد آیا کہ میں نے بہت بار ایک ٹرم سنی ہے کہ جعلی ڈگری ہے یا جعلی یونیورسٹی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ہوا یہ کہ دولت کی بے دریغ تقسیم اور بہت زیادہ ہو جانے کے بعد اس طرح ہوا کہ جو پڑھنے لکھنے سے عاری بچے تھے نا، انہوں نے کہیں نہ کہیں اس طرح کی چیزیں حاصل کرنا شروع کر دیں۔ جعلی ڈگری سے زیادہ جعلی یونیورسٹیوں کا کردار بہت ہی گھنونا ہے۔ ہم نے بہت ساری جگہوں پہ ایسی رپورٹنگ بھی کی ہے کہ یونیورسٹیاں ایک ایک کمرے میں بنی ہوئی ہیں، یونیورسٹی کا نام بہت بڑا بنا کے ایک پلازے کے 2 کمروں میں ہے۔ بلکہ ہمیں تو یاد ہے کہ مری روڈ پہ بہت سی ایسی جگہ ہیں، کمرشل مارکیٹ میں ایسی جگہ ہیں، راولپنڈی کے کمرشل مارکیٹ میں وہ یونیورسٹیز بنا کے رکھ لیں، لیکن جب جا کے اب دیکھیں تو اس میں صرف ایک کمرہ ہے اور اس ایک کمرے کے اندر پوری دنیا سے وہ ڈگریاں لے کے دے رہے ہیں۔ تعلیم نہیں ہے، پیسے کے حصول اور پیسہ وصول کر کے ڈگریاں بانٹی جا رہی ہیں۔ تو یہ جعلی جو ہے، یہ اصل حقدار جو بچے ہیں جو پڑھنے کے لیے گھر سے آتے ہیں، جن کو پڑھایا جاتا ہے، ان کا حق مارا جاتا ہے اس پیسے کی وجہ سے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اور خاص طور پہ یوتھ آج کل پاکستان سے باہر جانے کی ہر طرح کی کوشش کرتی ہے، چاہے وہ لیگل ہو چاہے وہ انلیگل ہو، تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے پاس اپرچونٹیز اس طرح نہیں ہیں جس طرح دوسری دنیا میں ہے۔ یونیورسٹیز میں تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ سہولتیں ہیں، ہمارے ہاں سہولتیں موجود ہیں، لیکن ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ اگر ہم وہاں چلے جائیں گے، ہمارے پاس وہاں کی ڈگری ہوگی تو شاید ہم بہت اعلیٰ سمجھے جائیں گے۔ اعلیٰ ڈگری نہیں، اعلیٰ تعلیم ہے۔ انسان کے اندر جس حد تک علمیت ہوگی، جس حد تک تعلیم ہوگی، تعلیم نہیں ہے خالی ڈگری ہے تو وہ تو ڈھول کی طرح ہے نا، آپ نے خالی ڈھول ہے بجائے چلے جائیں۔ تعلیم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ رہی بات لیگل اور انلیگل والی، ایک اور چیز جو ذہنوں میں ایک عرصے سے سوار ہے کہ ہم باہر جائیں گے، ہم وہاں پہ بہت زیادہ کمائیں گے، کیونکہ پیسے کی دوڑ لگ گئی نا۔ علم، تعلیم، ڈگری، یہ سب چیزیں ثانوی ہوتی جا رہی ہیں۔ پیسہ جو ہے وہ سب لوگوں کی فوقیت اس پہ ہے، اور فوکس یہی ہے کہ جی ہم پیسہ کما لیں، چاہے جیسے بھی ہو۔ ماں باپ کو تنگ کر کے، غلط راستے اختیار کر کے بچے، اور خاص طور پہ وہ نوجوان جنہیں ذرا سا 0% کہیں سے چانس ملتا ہے، وہ ماں باپ کے پیسے بھی ضائع کرواتے ہیں، اپنی زندگی کا سب سے بڑا رسک لیتے ہیں کہ جی وہ غیر قانونی دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں جا کے تعلیم حاصل کرنا ان کے پہلا کام صرف داخلہ ہوتا ہے، تعلیم حاصل کرنا ان کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ وہاں پیسہ کمانے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ یہ وجہ ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی جو یوتھ ہے وہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے اور ان کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، لیکن ایک مسئلہ جو سب کو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ پراپر ہم لوگوں کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہے۔ اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، ہر دور میں ہر دور کا بچہ اس دور سے بہتر ہوتا ہے۔ ہم سے جو بچے بعد میں آئے، ہم اپنے ماں باپ سے آگے تھے ذرا،
کیونکہ ان کی ایجوکیشن، ان کی تعلیم ہم سے کم تھی. ہم ان سے زیادہ تعلیم میں چلے گئے، ان سے زیادہ ہماری نالج ہوتی چلی گئی، ہماری جو علمیت تھی وہ بڑھتی چلی گئی، کیونکہ ہم نے ٹی وی، ریڈیو، ہمیں زیادہ سہولتیں مل گئیں. ہمارے بعد کے جو بچے ہیں یا آپ کی جو یوتھ ہے، اس کے پاس دنیا ان کے ہاتھ میں ہے، وہ ہم سے زیادہ نالجیبل ہیں. اب ان کو ان کی نالج کے مطابق جگہ نہیں مل رہی سوری، کہ جہاں ان کو کھپایا جا سکے. لہٰذا ان کا جو وہ بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو جانا، کانفیڈنس تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب وہ اوور ہو گئے نا بچے، مثال ایک چھوٹی سی یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دور میں 0,333 نہیں پتا تھا، 333 تو پتا تھا، 333 نہیں پتا تھا. لیکن آج کے 2 سال کے بچے کو، 3 سال کے بچے کو، جس کو ذرا سا بولنا آ گیا، ہی نو 0,333 آگے اس کو چاہے پورا نمبر یاد ہے یا نہیں یاد. یہ اس کی علمیت ہے. ان کو مواقع کیوں نہیں مل رہے؟ وہ مواقع جو ہیں بہت جگہوں پہ ایسا ہوا کہ اس طرح کی سہولتیں میسر نہیں آ پا رہی. یہ ہمارے سیاسی نظام کی وجہ سے کہ جگہ جگہ پہ رکاوٹیں، جگہ جگہ پہ جو بندشیں ہیں، یہ بار بار کے الیکشنوں کی وجہ سے، کہیں پہ ہڑتالیں، کہیں جلوس، کہیں جلسے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں ایک جو ٹریک ہوتا ہے اس سے جب ہٹتی ہے نا حکومتیں، تو سمجھ لیں کہ وہ رکاوٹ ان کے لیے کم اور آنے والی نسل کے لیے زیادہ ہوتی ہے. وہ دور ہونی چاہیے. جب وہ دور ہوتی ہیں تو یقیناً مواقع پیدا ہوتے ہیں. جب مواقع نہیں ملتے نوجوان بچوں کو، نئی نسل کو جب مواقع نہیں مل رہے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں یہاں سے اڑ جانا چاہیے، ہمیں فلاں ملک میں چلا جانا چاہیے کہ وہاں پہ سہولتیں زیادہ ہیں، تعلیم کا معیار اچھا ہے. حالانکہ معیار ہمارا برا نہیں ہے، ہمارے ہاں بہت اچھی سہولتیں موجود ہیں. صرف ان کو تلاش کرنا یا ان کے لیے جو ہے نا مہیا کرنا، یہ ضروری ہے. بات کی جائے تعلیم کی یا پھر بات کی جائے اپنے ٹیلنٹ کو شو کیس کرنے کی، تو بہت سے بچے جو ہیں وہ موبائل فونز اور انٹرنیٹ کا سہارا لے کر اپنی ان چیزوں کو پورا کرتے ہیں. تو لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اسی یوز کے اندر بہت سارے لوگ انٹرنیٹ کا یا پھر موبائل فونز کا غلط استعمال کرتے ہیں، وہ غلط چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں. یہ چھری ہے نا، چھری کے 2-3 کام ہیں. سبزی کاٹ لیں، فروٹ کاٹ لیں، اور کوئی شخص جو ہے وہ چھری اپنے رکھ لے لباس میں اور کسی کا گلا کاٹ دے. یہ جو دوائیاں ہیں یہ صحت کے لیے ہیں کہ جی 2 گولی یا 1 گولی جو ڈاکٹر نے ہدایت کی اس کے مطابق کھا لیں تو آپ کو شفا ملے گی. لیکن اگر وہی گولیاں پھکا مار لیں، اتنا بڑی پوری بوتل کھا لیں تو زندگی چلی جائے گی. بالکل اسی طرح یہ جو ہے نا انٹرنیٹ ہو گیا، آپ کا باقی ساری چیزیں ہوگی، یہ آپ کی علمیت میں اضافہ کرنے کے لیے سہولتیں ہیں جو آپ کے ہاتھوں میں ہیں. اب یہ تو اللہ نے آپ کو اشرف المخلوق بنایا ہے، آپ کو یہ مواقع دیے ہیں، عقل دی ہے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اس چیز سے اچھا کرتے ہیں یا اس چیز سے برا کرتے ہیں. فیصلہ آپ کا ہوتا ہے. چیز ایک ہی ہے، اس کے 2 معنی ہیں، 2 مفہوم ہیں، 2 اس کے طریقے ہیں. آپ اس کو اچھا استعمال کر لیں یا آپ اس کو برا استعمال کر لیں. تعلیم اچھائی سکھاتی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے زیادہ پڑھنے کے بعد سڑک پہ روٹ ہو کے ملتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے تعلیم کو اس طرح نہیں لیا جس طرح لینا چاہیے تھا. اس لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہیں کہ وہ ایک ہی چیز جس سے برائی بھی ہو سکتی ہے اور اچھائی بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے اچھا کام کرنا ہے یا برا کرنا ہے. جاتے جاتے کوئی آخری میسج جو آپ ہماری یوتھ کو دینا چاہیں؟ تعلیم، 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 اور اس کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. تربیت کے لیے اپنے بڑوں کا احترام، بچوں سے شفقت اور کتاب سے محبت. جو بچے کتاب سے دور ہو گئے ہیں نا، آپ لوگوں نے سوچ لیا کہ جی ہم نے سارا کچھ یہ نیٹ پہ پڑھ لیں گے، اس سے وہ آپ اخذ تو کر لیتے ہیں، لیکن کتاب سے دوری جو ہے وہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے دور کر رہی ہے. پڑھیں، خوب پڑھیں، اپنی نالج کو بڑھائیں. جب آپ میں علمیت، آپ کے اندر جنرل نالج بہت ہونی چاہیے، اور آپ کو امریکہ سارا زبانی یاد ہوگا، آپ کو ہو سکتا ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے سارے کمرے بھی یاد ہوں، لیکن آپ کو پاکستان کے شہروں کے نام نہیں آتے ہوں گے.
آپ سے مراد ساری یوتھ ہے. آپ کو پشاور یونیورسٹی کی قدامت پتہ نہیں ہوگی کہ وہ کتنی قدیم اور اس کی کیا کیا چیزیں ہیں. آپ کو لاہور گورنمنٹ کالج میں پڑھنے والے بڑے بڑے لوگوں کے نام بھی یاد نہیں ہوں گے. اپنے گھر کو، اپنے ملک کے لوگوں کو پہلے یاد کر لیں، دوسرے بھی آپ کو یاد ہو جائیں گے. بہت شکریہ جناب. تو جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کیا کیا مسائل تھے یوتھ کے اور کس طرح سے ان کو حل کیا جا سکتا ہے، یہ سب کچھ آپ نے سنا. ہم لوگوں کو بس یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اتنی محنت کریں کہ پاکستان کا نام ہم لوگ روشن کر سکیں، پاکستان کو تھرڈ ورلڈ کنٹری سے نکال کر فرسٹ ورلڈ کنٹری بنا سکیں، کیونکہ یہی یوتھ پاکستان کا مستقبل ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.